السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سفیان آفیشیل، اور آج ہم جیوش پروٹوکول کے صفحہ نمبر 127 سے ہم شروعات کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پروٹوکول کے صفحہ نمبر 123 سے 127 تک گفتگو کی، اور اس ویڈیو میں ہم اس سے آگے گفتگو 128 صفحے سے شروع کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عوام کی کمزوری۔ عوام میں چند فطری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے پروگراموں پر عمل کرنے کے لیے عوام کی کمزوریوں پر پوری نظر رکھنی چاہیے۔ عوام الناس اندھے، بے شعور، کم عقل اور بے سمجھ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بدمعاشی، بدذاتی، پاپی پن، کسی اصول پر کاربند نہ رہنے اور ہر بھونگ مچانے کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان رجحانات کی وجہ سے وہ ہر کسی کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ سکتے ہیں۔ دراصل وہ کسی بھی طاقت کے غلام اور اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کی رہنمائی تو کر سکتا ہے، لیکن اسے تباہی کی راہ پر ضرور ڈال سکتا ہے۔ عوام میں سے جو شخصیت بھی ابھرے گی، عقل و خرد سے خواہ کتنی ہی ذہین اور سیاسی امور سے ناواقفیت کے باعث عوام کے قائد کی حیثیت سے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس کا یہ کردار اختیار کرنا ساری قوم کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ لہٰذا وہی افراد جن کو بچپن میں خود مختار حکمران بننے کی تربیت ملی ہو، ان اصطلاحوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو سیاست کی ABC کے حروف سے مرتب کی گئی ہوں۔ اگر کسی قوم کو منمانی کرنے کی اجازت مل جائے، یعنی اس کی باغ دور نو آموز سیاستدانوں کے ہاتھوں میں چلی جائے، تو شان و شوکت کے اصول کی دوڑ کی وجہ سے بدنظمی اور تباہی میں اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ عیاشی اور فحاشی۔ ذرا ان بدمست شرابیوں کی طرف دیکھیے جو نشے میں دھت ہیں، اور انسان انہیں بلکہ جانور معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی مدہوشی سے لطف اٹھائیے۔ ان کو نظم و ضبط اور قیود سے نفرت ہے، اس لیے انہیں نشیلے مشروبات پینے کا حق پہنچتا ہے، مگر ہمارا راستہ اور ہے اور غیر یہودی اقوام کا اور راستہ ہے۔ منشیات نے غیر یہود لوگوں کے ہوش و حواس چھین لیے ہیں۔ ان کی نوخیز نسل کی یونانی اور لاطینی علم و ادب، فکر و فلسفہ اور ان کے مخصوص زاویہ نگاہ کی اندھی تقلید نے حماقت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کو بے وقوف بنانے میں لڑکپن کی آوارہ مزاجی اور بدقماشی کا بھی بڑا دخل ہے، اور ہم نے اپنے خاص ایجنٹوں کے ذریعے انہیں اس طرف مائل کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ایجنٹوں سے مراد ان کے وہ اتالیق اور اساتذہ ہیں جو ان کی تعلیم و تربیت مامور ہیں، اور ان کے خدمت گار، گھریلو خادم، نگران، ولی اور عام طور پر ان کی صحبت میں رہنے والے افراد ہیں، اور علاوہ ازیں ان کے اہل دولت اور ثروت افراد کے ہاں مقیم آستانیاں، معلمائیں اور ہماری وہ عورتیں ہیں جو عیاشی کے اڈوں پر ان سے ملتی ہیں جہاں غیر یہودی جانا پسند کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم ان نام نہاد سوسائٹی لیڈیز کا بھی ذکر کروں گا جو از خود عیاشی و فحاشی اور آوارگی کی طرف میلان رکھنے والے افراد کو اپنے دام تزادیر میں پھانستی ہیں۔ فریب کاری۔ طاقت اور فریب کاری سیاسی میدان میں خصوصی طور پر کارآمد چیزیں ہیں۔ ان کے ذریعہ دوسروں کو ہمنوا بنانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں قوت و طاقت کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ سیاسی امور میں طاقت ایک کارگر حربہ ہے، بشرطے کہ اسے ہوشیاری اور دین پروری سے یہ تھوڑی سے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں اور اس لیے مشکل ہو رہی ہے۔ ہوشیاری اور دین پرورو کے میں ملحوف کر کے استعمال کیا جائے۔ ان حکمرانوں کے لیے جو اپنے تاج شاہی کو کسی نئی طاقت کے ایجنٹوں کے قدموں میں نہیں ڈالنا چاہتے، دہشت و بربریت، مکر و ریا کے ذریعے اپنی راہ پر لایا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو دغا دینے اور بے وقوف بنانے میں بھی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ حربے سراسر شر ہیں، لیکن اصل مقصد مطلب بروری ہے اور مؤثر طریق کار ہے۔ اگر رشوت و دغا، فریب، نیز غداری و بے وفائی کے حربوں سے کامیابی ہو سکے تو ان کے استعمال سے قطعاً گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی جائیداد چھین کر اسے اطاعت و فرما برداری پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کرنا ممکن ہو تو
تو کسی پس و پیش کے بغیر ایسا کر گزرنا چاہیے۔ ذرائع اور وسائل۔ ہم صرف ذرائع اور وسائل کی فراوانی پر ہی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نظریہ تشدد و بربریت کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں۔ ہم تمام حکومتوں کو اعلیٰ حکومت سپر گورنمنٹ کے تحت لائیں گے۔ غیر یہودیوں پر اچھی طرح واضح کر دیا جانا چاہیے کہ ہم ہر گستاخی اور بے ادبی کا سر کچلنے کو روا سمجھتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم سخت بے رحم و ثابت ہوں گے۔ اسباب نصرت۔ آزادی، مساوات اور بھائی چارہ کا جو نعرہ ہم نے دیا دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا ہے، اس کے لیے ہم اپنے اندھے ایجنٹوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے جھنڈے کو سربلند رکھا۔ یہ الفاظ ہر دور میں دیمک کی طرح غیر یہود کی فلاح و بہبود کو چاٹتے رہے ہیں اور امن و سکون اور آشتی اور سالمیت کو ختم کر کے ان کی مملکتوں کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں، اور جیسا کہ آپ کو بعد میں معلوم ہوگا کہ یہی چیز ہماری فتح و نصرت کا سبب بنی ہے۔ اس نے ہمیں دوسری چیزوں کے علاوہ یہ موقع بھی فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں میں شہپتوں کو لے لیں، یعنی مناسب کے غلط استعمال اور متناسب کی تباہی و بربادی کا اہتمام کریں۔ یہ الفاظ دیگر غیر یہودی ارسٹوکریسی کو فنا کر دیں اور اس طبقے کو ختم کر دیں جو دوسرے ممالک اور عوام میں ہمارے خلاف دفاع کرتے ہیں، یا غیر یہود ارسٹوکریسی کے کھنڈرات یا پر ہم اپنے تعلیم یافتہ طبقے کی بالادستی قائم کریں گے جس کی قیادت و دولت کی ارسٹوکریسی کرے گی۔ اس ارسٹوکریسی کو ہم نے دولت سے تعبیر کیا ہے، دولت جو ہماری تابع فرمان ہے۔ علم بھی اس ارسٹوکریسی میں نہاں ہے جس میں ہمارے بزرگ داداؤں کی ایک مثبت قوت پائی جاتی ہے۔ ہماری فتح اور کامرانی اس لیے بھی زیادہ آسان ہے کہ ہم نے اپنے رشتے اور باہمی تعلقات کی اساس انسانی نفسیات پر رکھی ہے۔ ہم جن افراد سے اپنے روابط رکھنا چاہتے ہیں ان کی بنیاد دولت، حسن، عشق اور انسان کی کبھی تسکین نہ پانے والی خواہشات پر رکھی ہے۔ اگر ہم ہر ایک میں انسانی کمزوری کو مد نظر رکھیں تو ہمارا طریقہ کار ان کی صلاحیتوں کو مفلوج کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انسانی خود اعتمادی اور قوت ارادی ان افراد کے ہاتھ میں کھیلتی ہے جو اس کو ہر قسم کا عیش فراہم کرتے ہیں۔ آزادی کے مجروح تصور نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ہر ملک کے لوگوں کو اس بات پر اکسائیں کہ ان کی حکومتیں ان چند افراد کے سوا کچھ نہیں جو ملک کے حاکم اور مالک بن بیٹھے ہیں۔ انہیں پھٹے پرانے داستانوں کی طرح پھینک دیا جانا چاہیے۔ عوامی نمائندوں کو ہٹانے کے لیے اسی امکان نے ہمیں مختلف ممالک کے عوام کو اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع فراہم کیا ہے، چنانچہ ہمیں عہدوں پر تقرر کرانے کا اختیار حاصل ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم نے آج اپنا پہلا پروٹوکول مکمل کر لیا، جوش پروٹوکولز۔ اس کے 13 پروٹوکولز ہیں اور ہم قسط وار یہ پروٹوکولز کور کریں گے، تو لہٰذا اگلی بھی ویڈیوز دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ تو لہٰذا یہ پروٹوکولز آپ بھی سنیے اور یہودی سازش سے آگاہ ہوئیے۔ پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے یہودی سازش کو بیان کیا اور اس ویڈیو میں بھی ہم نے یہودی سازش کو بیان کیا اور ان ویڈیو میں ہم پروٹوکولز کی ہسٹری بھی بیان کی ہے، تو لہٰذا وہ ویڈیوز بھی دیکھیے۔ شکریہ۔